موجودہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے 12 مارچ تک خالی ہونے والی 52 نشستوں پر سینٹ انتخابات ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کی سینٹ میں اکثریت میں اور اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی۔ چنانچہ پی ڈی ایم اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہونے سے پہلے ہی اسمبلیوں سے استعفے دے کر اس کا الیکٹورل کالج ختم کر دیا جائے تاکہ حکومت ایوان بالا یعنی سینٹ میں برتری حاصل نہ کر پائے۔ اس وقت سینٹ میں 104 کے ایوان میں اپوزیشن جماعتوں کے 63 اور حکومتی جماعتوں کے 41 سینیٹرز ہیں۔ موجودہ اسمبلیوں سے انتخابات ہونے سے سینٹ میں حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 41 سے بڑھ کر 55 اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی تعداد 63 سے کم ہو کر 49 ہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعتوں جماعت اسلامی، اے این پی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی مینگل اور وفاق سے مسلم لیگ نون کا سینٹ میں صفایا ہو جائے گا، جبکہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم کے ریٹائر ہونے والے 20 سینیٹرز میں سے 12 سینیٹرز دوبارہ منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے دونوں سینیٹرز سردار یعقوب خان ناصر اور راحیلہ مقصی کی خالی نشستوں پر 1 to 1 مقابلے میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہونے پر جیت جائے گی۔ اس طرح مسلم لیگ نون کے لیے بلوچستان سے 2 اور خیبر پختونخوا کی خالی کردہ 1 نشست دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، جبکہ نواز لیگ پنجاب سے مسلم لیگ نون کی خالی کردہ 12 نشستوں میں سے بمشکل 5 نشستیں ہی دوبارہ حاصل کر سکے گی۔ اس طرح مسلم لیگ نون کو پنجاب کی 7 سینٹ نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں 8 خالی جنرل نشستوں پر ایک سینیٹر کو کامیابی کے لیے کم از کم 47 اراکین کے ووٹ درکار ہوں گے، جبکہ خواتین کی 2 اقلیتی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کامیابی کے لیے 123 ارکان کے ووٹ چاہیے ہوں گے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 172 اور حکومتی اتحاد کے اراکین پنجاب اسمبلی کی تعداد 196 ہے۔ خیبر پختونخوا کے 145 کے ایوان میں ایک جنرل نشست کے لیے کم از کم 18 اراکین کے ووٹ درکار ہیں، جبکہ خواتین اقلیت اور ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے 70 ووٹ چاہیے ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان میں جنرل نشست پر کامیابی کے لیے ایک سینیٹر کو کم از کم 42 ووٹ درکار ہوں گے اور مخصوص نشست کے لیے 24 ووٹ لینے والا سینیٹر منتخب ہو سکے گا۔ بلوچستان کے 65 کے ایوان میں 10 ووٹ لینے والا جنرل نشست پر اور 33 اراکین کے ووٹ لینے والا مخصوص نشست پر سینیٹر منتخب ہو جائے گا۔ سندھ سے پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اپنی خالی کردہ نشستیں دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ایم کیو ایم کے لیے اپنی خالی کردہ 4 نشستیں حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ بلوچستان سے جے یو آئی فے کا موجودہ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے 10 اور خیبر پختونخوا میں مولانا عطاء الرحمان کو کامیابی کے لیے 18 اراکین صوبائی اسمبلی کے ووٹ درکار ہوں گے۔ موجودہ اسمبلیوں سے سینٹ کی خالی نشستوں پر 12 مارچ سے قبل انتخابات ہونے سے وفاق، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سے پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ اپوزیشن اتحاد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے تاکہ حکومت ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔